آسمان کے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کی طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو تو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسے کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لاؤ۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقین کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایک ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جب کبھی ان کو اس باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو ہم پہلے بھی دیکھ گئے تھے، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ وہ اس بات سے نہیں شرمتا ہے کہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معاملے چیز کی ہو یا کسی ایسی چیز جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آتی ہے، البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مسئلے سے اللہ کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ سے مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا اور بہت سو کی ہدایت دیتا ہے، مگر وہی گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہے۔ وہ جو اللہ کیے ہوئے عہدے کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے، ایسے ہی لوگ بڑے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ نے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسا اختیار کر رکھا ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسے مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کے تسبیح اور حمد و تقدس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہ بول اٹھا آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف اللہ ہے۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا نا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافر میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہارے بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔